Assalamu alaikum and good morning. Saturday is Friends Day. Saturday is Friends Day. آئیں جی کافی پئیں میرے ساتھ یا پلائیں، چائے پئیں یا پلائیں، کھانا کھائیں یا کھلائیں. سیٹرڈے از فرینڈز ڈے. انجوائے کریں، ٹینشن دور ہے. 70,000 روپے کا بجلی کا بل میں نے جمع کرایا ہے. کل ایک اداکار کا آیا ہوا تھا، بڑے مشہور کو راشد صاحب ہیں یا کون، کہ میرا جی 45,000 آ گیا. اس نے بڑا احتجاج کیا. سب احتجاج کرو، اس کے اوپر کرو. 70,000 میں نے دیکھے. میں بجلی کتنی استعمال کرتا ہے یار، ایک بندہ یا دو بندے کتنی بجلی استعمال کر سکتے ہیں. بہرحال بلوں نے حد کر دی ہے، حد کر دی ہے، حد مکا دی ہے. گل وہ کہتے نا، گل مکی نہیں پئی، گل ودی پئی ہے، یا گل ودی نہیں پئی، گل مکی پئی ہے. اے حساب ہو گیا. تو جناب علی بلوں کے خلاف کارروائی کریں بالکل. اور اس کے علاوہ ٹینشن تھوڑی دیر کے لیے ٹینشن سے فری بھی ہو جائیں، اور قانونی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور کروائیں تاکہ ٹینشن سے دور ہوں. سر، قانونی ٹی وی آپ کو ٹینشن سے دور کرتا ہے. پریشانیاں ہیں، اب ہم کیا کریں؟ مر جائیں؟ کیا کریں؟ تو اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دو، خوش ہو. اگر آپ بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو تو چل پڑو، کمرے میں ہو تو باہر نکل آؤ، باہر سین میں ہو تو لان میں چلے جاؤ، لان میں ہو تو گراؤنڈ میں چلے جاؤ. خوش رہو. آپ کو خوشی ملے گی، اس بات سے بھی خوشی ملے گی. لائیں جی آگے آپ کو خبریں بنائیں. چلیں جی، شیدہ ٹلی کی خوشیوں میں آ گئی ہے جی باتیں. شیدہ ٹلی کے خلاف کراچی میں کیس لگا ہوا تھا. یہ آج کی بریکنگ نیوز ہے. تو وہاں پہ جناب انہوں نے کہا جی کہ ہے کہ شیدہ ٹلی کے خلاف مختلف کیس نہیں، ایک واقعے کا کیس ایک جگہ ہی ہوگا. یہ عدالتوں کا ویسے پرانا اصول ہے کہ اگر ایک واقعہ ہو جائے نا تو اس کا کیس ایک جگہ ہی ہو سکتا ہے، مختلف جگہ پہ نہیں ہوتا. لیکن ٹی وی پہ آپ خبر سنتے ہیں تو لوگ مختلف تھانوں میں پرچے کرواتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. میں نے بھی ایک آدھ عمران خان کے خلاف کرانے کی کوشش کی تھی، نہیں ہوا. تو ایک وقت میں ایک کیس کے خلاف ایک جگہ پہ ہی پرچہ ہوگا، باقی ہر جگہ نہیں ہوگا. تو شیخ رشید کے خلاف جو باقی ایک واقعے کے کیس تھے نا، وہ خارج ہو گئے. کراچی والا بھی خارج ہو گیا. تو شیدہ ٹلی تم تو مٹھائیاں کھا لو مٹھائیاں، خطائیاں کھا لو، کوئی گل نہیں. خطائیاں دا پتہ ہے تمہیں؟ مٹھائیاں تو ہوندیاں نے، خطائیاں بھی ہوندیاں نے. جنہوں نہیں پتا وہ دسے، نہیں تو میں دسن لگا جی. مٹھائی تو آپ کو پتہ نا کیا ہوتی ہے، اور یہ ہوتی ہے خطائی. یہ دیکھیں، یہ ہوتی ہے خطائی. انہوں کہتے ہیں خطائی. مٹھائیاں بھی کھاؤ تو خطائیاں بھی کھاؤ. میں بھی کھاتا ہوں، یہ ویڈیو بنا کے کھاتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ایک ایک پیکٹ کر کے یہ پاکستان سے لاتے ہیں لوگ. تو بہت اچھی ہے، باداموں سے بھری ہوئی ہے. اچھا جی، شیدہ ٹلی تو ہو گیا بری. یار یہ اس کو لاہور ہائی کورٹ کے جو جج ہے، کیا نام ہے، شاہد کریم صاحب، اس کو کیا ہو گیا؟ آج اس نے آرڈر جاری کیا ہے، جو سرخی لگی ہوئی ہے ہیڈ لائن جنگ اخبار کی بھی، جنگ ٹی وی کی بھی، اور جنگ اخبار کی بھی، اور جیو کی بھی، کہ جناب آئندہ ہر جو نئے ATC کیس کا کوئی جج کا کیس اس کے پاس لگا ہوا تھا، اس میں کہا ہے کہ جو ہائی کورٹ کے ججوں کو ٹیلی فون کرے گا وہ ریکارڈ ہوگا. اور یہ SOPs جو میں جاری کر رہا ہوں، یہ ایجنسیوں کو بھی جاری کر رہا ہوں، وزیر اعظم ہاؤس کو بھی جاری کر رہا ہوں، کہ آئندہ کوئی بھی ایجنسیوں کو کہ مداخلت نہ کرے جی، کوئی عدالتی کام میں مداخلت نہ کرے. اور پہلے کون کر رہا ہے بھائی؟ اچھا، جو پہلے کر رہے ہیں وہ لیگل ہے، تو آپ نے نیا آرڈر جاری کیا، اب اللیگل ہو گیا. پہلے بھی اللیگل تھا، اب بھی اللیگل ہے. جو کیس قانون بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر آپ جو ہے نا وہ سارا یہ کر رہے ہیں. نئی SOPs بنا کے جناب علی وہ کر دی ہیں کہ اب کوئی مداخلت نہیں کرے گا. نہ کرے، یہ تو اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. لیکن یہ ایسے کام جو ہے نا سپریم کورٹ کرنے کی مجاز ہے، جو پورے پاکستان میں چلے. ایسے اگر آپ کے پاس کیس آ جائے نا جج صاحب، وہ ریفر کر دو چیف جسٹس کو کہ جناب یہ فل بینچ بناؤ کرو، یا سپریم کورٹ کو بھیجو کہ تسی جاری کرو، جو پورے پاکستان میں لاگو ہوگی. اب آپ کا کیس یہ صرف لاہور ہائی کورٹ کی حد تک ہے. جہاں جہاں لاہور ہائی کورٹ کی حدود ہے وہاں پہ آپ ایسے کیس اگر ہیں اچھے ہیں تو پورے کریں، پورے اس میں کریں جی. اچھا جی، ایک اور آپ کو میں بتاؤں، آخر میں ایک اہم خبر بھی آپ کو بتاتا ہوں. تو
ابھی ابھی پریس کانفرنس کی ہے بلال یاسین نے، عظما نے، اور انہوں نے کہا جی مریم نواز کی شاندار کردگی کے بعد تقریباً روٹی کی اور نان کی قیمت آدھی ہو گئی ہے۔ وہ 14 روپے بتا رہے تھے، ویسے یہ روٹی پہلے 20 روپے کی تھی، اب 13 یا 14 روپے کی، کہیں 13 روپے کی، کہیں 14 روپے کی۔ جو بہت اچھا نیک انسان ہے وہ 12 روپے کی بھی بیچ رہا ہے، لیکن یہ صرف پنجاب میں، وہ بلوچستان میں یا KPK میں نہیں ہے۔ جیسے یہ تو ہے جو مریم نواز کام کر رہی ہے، وہ گنڈا پوری کر سکتا ہے؟ گنڈا پوری کر سکتا ہے وہ کام؟ بتاؤ، نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ انہیں نال شہد بھی تو کھانا پینا ہوتا ہے نا، شہد کی بوتل بھی ہمیشہ وہ ساتھ رکھتا ہے، جب وہ بڑھ کے مار رہا ہوتا ہے تو آپ سمجھ جایا کریں کہ وہ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، ایک اور بات میں چاہتا ہوں کہ ایک مہم چلے کہ جس طریقے سے انہوں نے ایک خاص جماعت نے فوج کو بدنام کیا ہوا ہے، فوج کے حق میں کرو جی۔ آپ اس پارٹی کے ساتھ ہیں یا فوج کے ساتھ ہیں؟ ہم فوج کے ساتھ ہیں۔ فوج کے حق میں، فوج کے لیے آئی لو یو بولو، فوج کے لیے آئی سلوٹ یو بولو، فوج کے لیے محبت کا اظہار کرو۔ یہ سوشل میڈیا پہ آپ پوری مہم چلائیں۔ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ کوئی پاکستان میں ایسا گھر نہیں ہے جس کا فرد پاک فوج میں نہ ہو، تو ہم کیوں اس کی مخالفت کریں بھائی؟ ہم سید عاصم منیر کو بھی آئی لو یو کہتے ہیں، ہم پاک فوج کے سپاہی کو بھی آئی لو یو کہتے ہیں، ہم پوری فوج کو آئی لو یو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل وہ سیاست میں مداخلت نہ کرے، اور نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے۔ تو جو فوج کے خلاف نفرت کر رہے ہیں نا، ان کے لیے میسج ہے کہ وہ باز آ جائیں، اور جو خاموش بیٹھے ہیں ان کے لیے میسج ہے کہ آئی لو یو، آئی سلوٹ یو کا پیغام جو ہے فوج کے لیے پھیلاؤ، جگہ جگہ پھیلاؤ اور کرو، ٹھیک ہے جی؟ اب آگے آئیں جی وہ قرارداد کے بارے میں۔ کیا حسین اتفاق ہے جناب، ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے والے، امریکہ کے خلاف باتیں کرنے والے آج کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے جو قرارداد پاس کی ہے 8 فروری کے الیکشن کی تحقیقات کرائی جائے، وہ پاکستان میں مداخلت نہیں ہے، جبکہ اسحاق ڈار نے اور یہ قرارداد پیش کر دی ہے کہ امریکہ ہمارے کام میں مداخلت نہ کرے۔ پھر ہم بھی کہہ رہے ہیں جناب ٹرمپ کا جو الیکشن ہوا ہے وہ ناجائز ہے، جو ہونے جا رہا ہے وہ بھی ناجائز ہے، ہم کہہ سکتے ہیں؟ یا ہم یہ ایسے یہ بے تکی باتیں ہیں سر۔ کسی نے کوئی قرارداد پیش کر دی، اب اس کے لیے وہ سارا کچھ کریں، اول تو اس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن ایک پارٹی جو ہے اس کو اس کی سپورٹ بھی نہیں کرنی چاہیے جو پہلے اس کے خلاف کام کرتی رہی ہے۔ امریکہ کے خلاف ہی تو عمران نے یہ پرچہ لہرایا تھا، امریکہ یہ آ گیا جی، سائفر آ گیا، آج اس کی وہ حمایت کر رہے ہیں۔ کتنی غلط بات ہے، ٹھیک ہے؟ کرکٹ کا مقابلہ بھی ہو رہا ہے جی، آج فائنل ہے میچ، ساؤتھ افریقہ جیتے گا یا انڈیا جیتے گا، اور اگر 2 دن بارش ہوتی رہی تو پھر دونوں برابر چیمپئن ہو جائیں گے، پتہ ہے؟ 6 مہینے ٹرافی وہ اپنے پاس رکھیں گے، 6 مہینے وہ رکھیں گے، 6 مہینے اس طرح آدھا کر کے رکھیں گے۔ تو آج آپ کس کے ساتھ ہیں بتائیں؟ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہیں یا انڈیا کے ساتھ ہیں؟ آپ بتائیں۔ ویسے ساڈا ساؤتھ افریقہ نال کی ہے جی، ساڈا انڈیا دے نال کی ہے، میرے خیال ہے ہم غیر جانبدار ہی رہے غیر جانبدار رہے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب آخر میں جناب علی میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ PTI کی طرف سے کل یہ حکم نامہ جاری ہوا ہے اوورسیز والوں کو کہ جناب آپ جو ہے احتجاج کریں عمران ریلیز کا، عمران کی رہائی کا۔ جیسے وہ امریکہ میں ایک پاکستان اور جب امریکہ کے خلاف کیس ہو رہا، وہ کرکٹ میچ ہو رہا تھا نا، تو کسی نے جہاز سے وہ چلایا تھا، پتہ نہیں سچ تھا یا جھوٹ۔ تو بہرحال اوورسیز میں انہوں نے مہم شروع کر دی ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بے شک مہم چلا رہے ہیں، اس سے تو کوئی منع نہیں کر سکتا، لیکن عدالتوں میں کیس پڑے ہیں۔ جب عدالتوں میں کیس پڑے ہوں تو ہم وکیل اپنی اس کی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ سب جوڈس میٹر ہے، یہ پینڈنگ میٹر ہے، اس کے اوپر نہ بولو۔ آپ ٹی وی پہ بھی نہیں بول رہے، تو عمران خان کے اپنے کرم ہیں، اپنے عمل ہیں جو اس کے آگے آئے ہیں، جس کی وہ سزائیں بھگت رہے ہیں۔ نون لیگ نے یا پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر کیس نہیں کیے، لہٰذا کیس پینڈنگ پڑے ہیں، آپ ان کے اوپر زیادہ احتجاج نہ کریں،
उनका फैसला हो लेने दें कानून के मुताबिक। आपको कहीं रिलीफ मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा। आप भी अदालतों में यकीन रखते हैं, हम भी रखते हैं, ठीक है। इसलिए और जो ओवरसीज़ वाले दोस्त हैं ना, वो मुझसे रब्ता कायम करें। ये जो कहते हैं जी सारे इमरान खान के साथ हैं, मैं ऑक्सफोर्ड में रहा हूँ, मैं कम अज़ कम 50 बंदों को मिला हूँ, ठीक है। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि 50 बंदों में से 5 बंदों की हमदर्दियाँ जो हैं वो इमरान खान के साथ थी, जिनको मैं मिला हूँ। मैं ये इमरान की अक्सरियत जहाँ पे है, लेकिन मैं ऑक्सफोर्ड में 50 बंदों को मिला हूँ ना, 5 की हिमायत इमरान खान के साथ थी, 45 की हिमायत नून लीग के साथ थी। ये अब रेशो ये भी ये है। आप ओवरसीज़ वाले मेरे साथ रब्ता कायम करें। मैं इस वक्त लंदन में हूँ, तो लंदन वाले दोस्तों को भी मैं अपना मोबाइल नंबर भी दे रहा हूँ, और जो मेरा व्हाट्सअप का नंबर है 030047255752, इसके ऊपर मेरे साथ रब्ता कायम करें। मुझे वीडियो क्लिप भेजें, मैं आपके वीडियो क्लिप बना के चलाऊँगा कि ओवरसीज़ में लोग किस तरीके से किसके साथ हैं सियासी तौर पे, ठीक है। और बाकी ओवरसीज़ वालों की हम आवाज़ उठा रहे हैं कि जब ओवरसीज़ वाले पाकिस्तान जाएं, उनका मोबाइल बंद नहीं होना चाहिए, उनसे कोई पैसे नहीं लेने चाहिए। एक मोबाइल जो अपनी वो माँ, बेटी, भाई, बहन, बीवी के लिए लाता है, उसकी भी इजाज़त होनी चाहिए। ये फौरी तौर पे शहबाज शरीफ साहब कानून पास करो। और इसके अलावा एक और मुझे बड़े मैसेज मिल रहे हैं कि जी डेड बॉडी जो है वो पहले मुफ्त हमारी PIA के ज़रिए जाती थी पाकिस्तान, तो उसी सिलसिले को वो कहते हैं जी दोबारा चालू करो, तो वहाँ करो। और डेड बॉडी का भी लोगों ने मुझे कहा है, ज़ाती तौर पे मैंने तो ये कहा है कि मैं इधर मर जाऊँ तो मुझे इधर ही दफनाएं, क्योंकि डेड बॉडी इधर उधर लेके जाने का फ़ायदा नहीं। और मेरे ख्याल हदीसों का भी इस्लामी तालीमात भी यही है कि जो बंदा जहाँ फौत हो जाता है ना, तो ज़्यादा बेहतर है ताकि ऊपर वालों को तकलीफ़ ना हो। जिस मुल्क में वो रह रहे हैं वहाँ दफनाओ भाई। ज़िंदगी में आप रिश्तेदार जो है ना उनके काम नहीं आएंगे, लेकिन इस मौके पे आ जाते हैं कि यार डेड बॉडी ऐसी वो पिंड लेके जानी है। 50 साल पुराने बंदे भी आ जाते हैं। मेरे वाले साहब फौत हुए ना, तो मियाँ वाली में, तो हमारा गांव है नमल, जहाँ पे इमरान खान की यूनिवर्सिटी है ना, नमल यूनिवर्सिटी, वो हमारा गांव है। तो हम तकरीबन, मेरी पैदाइश भी मियाँ वाली की है, हम आ गए वहाँ से यानी कि 50 साल पहले। तो जब मेरे वालिद साहब फौत हुए तो वो गांव से रिश्तेदार आ गए जी कि हम इसको उधर दफनाएंगे जी नमल में। हमने कहा हम मियाँ बीवी बच्चे इधर रह रहे हैं मियाँ वाली में, तो हम मियाँ वाली में दफनाएंगे ना, तो हमने मियाँ वाली में दफनाया। तो लेकिन ऐसे मौके पे रिश्तेदार आ जाते हैं, चाहे वो जिंदा बेचारा दरगोर हो रहा हो ना, जब जिंदा होता है उस वक्त नहीं पूछते, मरने के लिए सारे आ जाते हैं, विरासत लेने के लिए भी आ जाते हैं, जायदादें लेने के लिए भी आ जाते हैं। तो ये चीज़ें गलत हैं। और आखिर में मैं ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस वाले दोस्तों को कहूँगा कि वो मेरे साथ रब्ता कायम करें, और उनके केस हम जो फाइल कर रहे हैं ना धड़ाधड़, वो उसमें शामिल हो जाएं। शनाख्ती कार्ड की कापी भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें, ताकि मेन केस के साथ आपका केस लग जाए, और 16 सितंबर को जो केस लगा हुआ है उसमें आपका केस भी शामिल हो जाए। हर रिटायर्ड पाकिस्तानी इसका हकदार है, चाहे वो ओवरसीज़ में रह रहे हैं या पाकिस्तान में रह रहे हैं। वो हमें फ़ोन करे, हम उसको कॉल पे अपनी फ़ीस भी बताएंगे और उसका केस भी करेंगे, ठीक है। फ़ोन मैंने 030047255752 व्हाट्सअप का नंबर है, इसके ऊपर रब्ता कायम करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तक के जितने लंदन के मैंने हाईवे के व्यूज़ देखे हैं ना, ये मुझे बहुत ज़बरदस्त व्यूज़ लगा है। आप देखें दूर तक ये खूबसूरती है, और अप्स एंड डाउन्स का एरिया है, और ग्रासी, और खूबसूरती बहुत है। बाथ, ये तकरीबन बाथ का इलाका है, 1 माइल आगे ये सारा बाथ ही है। बाथ भी बड़ी देखने वाली जगह है। हम ब्रिस्टल से वापस आ रहे हैं, तो ये आप मज़ीद देखें करीब जाके, ये कैसी लग रही है। हम इसकी मिसाल नहीं दे सकते कि ये कैसी लग रही है। ये बिजली हवा से बन रही है, और ये बात है जी, स्ट्राउट बात, और
اور اس وقت لندن تقریباً 100 کلومیٹر دور ہے.